تیسری عظیم شخصیت جو گزشتہ دنوں میں دنیا سے چلی گئی وہ سید علی گیلانی ہے۔ اور سید علی گیلانی کون ہے؟ کوئی پاکستانی آج ادھر بیٹھا ہوا یا پوری دنیا کے اندر کوئی پاکستانی بیٹھا ہوا یہ کہہ سکتا ہے سید علی گیلانی پاکستانی نہیں ہے؟ اللہ کی قسم کسی میں جرت نہیں ہے وہ کہہ سکے۔ یہ وہی سید علی گیلانی ہے جو ہندوستان کے مطابق، موجودہ ہندوستان، ہمارے مطابق تو وہ پاکستان ہی ہے، موجودہ ہندوستان کے اندر فوج کی سنگینوں اور نالیوں کے سامنے ہزاروں افراد کے مجمع میں اس قوم کو کیا عظیم نعرہ دے کے گیا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ یہ اس کا نعرہ ہندوؤں کے قلب کے اوپر آج بھی زخم کی طرح ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں بندوقوں کے سائے تلے یہ نعرے لگانا آسان نہیں ہوتا۔ اور جب اس نے اس نعرے کو بلند کیا دنیا سے چلا گیا۔ بتائیے یہ حریت فکر والے لوگ آج اس کو جرت اور ہمت کا استعارہ مانا جائے گا۔ یہ دنیا سے جب اٹھ گئے ہیں، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اس کی میت سے، اس کی لاش سے وہ ہندوستانی ڈر رہے ہیں۔ یہ حریت فکر ہوتی ہے۔ مجاہدین کی لاشوں کو بھی جو ہم ماضی میں پڑھتے آئے تھے نا، کفار ان کی لاشوں سے بھی کپ کپا رہے ہوتے تھے، ان کی لاشوں کو بھی دفن کر کے سلوٹ مار رہے ہوتے تھے۔ یہ وہ علی گیلانی ہے جس کے بارے میں اعلان ہوا اس کی لاش کو رات کی تاریکی میں دفن کر دیا جائے، کوئی اور رشتہ دار قریب نہ، صبح تک بھی اس کی میت کو باہر نہ رکھنا۔ وہ میت کے انقلاب سے ڈر رہے ہیں۔ علی گیلانی آپ دنیا سے چلے گئے، آپ فوت ہو گئے، لیکن آپ کا دیا ہوا نعرہ زندہ ہے۔ آپ سو گئے لیکن آپ کے دکھائے ہوئے خواب ہر کشمیری کی آنکھ میں آج زندہ ہیں اور جاگ رہے ہیں۔ آپ کے جانے سے کشمیر کی یہ تحریک مدھم نہیں پڑے گی، اور انشاءاللہ ہم آپ کے روحانی بیٹے اس تحریک کو مدھم نہیں ہونے دیں گے۔ کشمیر کل بھی پاکستان کا حصہ تھا، آئندہ بھی پاکستان کا حصہ رہے گا، اور آپ کا یہ نعرہ، ہم آپ کے مقروض ہیں، ہم آپ کے مقروض ہیں، ہر پاکستانی ان کا مقروض ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا، یہ جو نعرہ آپ نے دیا یہی وجہ ہے آج پاکستان کی ہر مسجد میں آپ کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس مرکز کے اندر بھی ان تینوں وفایات کے اوپر غائبانہ نماز جنازہ کو ادا کیا جائے گا۔